سورس ہمیں انفارم کرتا ہے کہ یار آؤٹ فال روڈ سے ایک لاش ملی، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. جو قصور ہے وہ ریسکیو اور واسا کا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کسی کا قصور ہے. یہ جو واقعہ ہوا لاہور میں بھاٹی گیٹ میں، یہ کیا واقعہ ہوا؟ غلام مرتضیٰ کی فیملی تھی، وہ شور کوٹ سے آئی. اب داتا دربار کے سامنے کھدائی ہو رہی ہے تو وہاں یہ رکشہ پارک کرتے ہیں، اور وہ پارکنگ تھی ناجائز. جو 10 ماہ کی بچی تھی ریتا سعدیہ نام کی 24 سالہ خاتون، یہ پیدل آتی ہے اور وہاں جہاں پارکنگ ہے وہیں پہ وہ مین ہول کا، تو وہ وہاں سستانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے. اب وہ مین ہول کے اوپر بیٹھی ہوئی، باقی فیملی رکشے کے اندر ہے. وہ جب بیٹھنے لگتی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ گر جاتی ہے اس کے اندر. ابھی آپ کو خبر دیں، خاتون اور بچی کے مین ہول میں گرنے کا واقعہ. تو اس کا خامن جو ہے وہ 1122 پہ کال کرتا ہے. ریسکیو والے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ خاتون اس میں گر سکتی ہے. جتنی ہم دیکھ کے ہیں، جتنی گہرائی ہے نا، اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ایم ڈی واسا وہ کہتا ہے کہ جی ہیومنلی پاسبل نہیں. اگر گری ہوتی تو وہ وہاں پہ آگے فلو نہیں کر سکتی. رکشے کا ٹائر لے کے وہ ہم نے اس سیوریج لائن کے اندر سے گزارا ہے، اور وہ اگلے دو مین ہول تھا تو وہ بالکل خالی گیا ہے. پولیس کال کرتی ہے لڑکی کے باپ. لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ جی یہ تو پہلے بھی میری بیٹی کو مارتے تھے، اپنے داماد کو، انہوں نے میری بیٹی کو قتل کیا. عظمہ بخاری صاحبہ انفارمیشن منسٹر، انہوں نے اپنے بیٹ رپورٹرز کے تھرو ٹکر ڈال دیے کہ یہ فیک نیوز ہے. ضلعی انتظامیہ میں ڈی سی صاحب سمجھدار نکلے، انہوں نے فوری کال کر دی. میں نے تو ایسی کوئی خبر جاری نہیں کی. تو پھر سی ایم کلاس لیتی ہے. عظمہ بخاری صاحبہ اس نتیجے پر بھی پہنچ جاتی ہے کہ میں ریزائن کرتی ہوں. اسسٹنٹ کمشنر اس کا ذمہ دار، ریسکیو کا آفیسر جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے وہ ذمہ دار. جو اس کی بیوی تھی غلام مرتضیٰ کی، جی اس کے سسر کی ویڈیو ایک آتی ہے ایسے اٹھا دکھایا جا رہا ہے. پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو دیت دے جس کی بیوی فوت ہوئی. 1 کروڑ روپے اس کو دلوا دیا جاتا ہے. گاڑی اس کو دیتی ہے 50 روپے کہ تو ٹیکسی چلا کے اپنا روزگار اپنا. بسنت وغیرہ کی جو تیاریاں چل رہی ہیں، کیا لاہور میں واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں؟ اس قوم نے باز نہیں آ، دھاتی ڈوریں تیار ہو رہی، فائرنگ بھی ہوگی، گردنیں بھی کٹیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے مہمان ہیں، کرائم رپورٹنگ کی دنیا میں بڑا منفرد مقام ہے ان کا. پہلے بھی ہمارے یہاں تشریف لائے تھے میاں عابد صاحب، جنگ و جیو سے وابستہ ہیں. یہ جو واقعہ ہوا لاہور میں بھاٹی گیٹ میں، یہ کیا واقعہ ہوا، اس کی جو اندر کی کہانی وہ کیا، اور دیگر معاملات پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب. میاں صاحب یہ پہلے اس واقعے پہ بات کرتے ہیں. آپ نے تو اسے بڑے اچھی طرح کور کیا، دکھایا لوگوں کو. یہ پولیس کی خاص طور پہ جو اس میں کردار نظر میں آتا ہے، اصل میں کہانی ہوتی کیا ہے؟ یہ واقعہ پورا ہے کیا؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک فیملی جو غلام مرتضیٰ کی فیملی تھی وہ شور کوٹ سے آئی. ان کے ماموں رہتے ہیں گلبرگ میں 7 اپ پھاٹک. اچھا. وہ رکشہ ڈرائیور ہے، تو وہ ان کے پاس آئے کہ جی ہم لاہور کی سیر کے لیے آئے ہیں. وہاں سے انہوں نے رکشہ لیا ماموں کا، اپنی والدہ کو ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اور اپنی فیملی جس میں 2 بچے شامل تھے اور بیوی. ان کو لے کے وہ جاتے ہیں اقبال پارک، تاریخی بادشاہی مسجد، تاریخی مقامات دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ شام کو آ جاتے ہیں داتا دربار سلام کرنے کے لیے. اب داتا دربار کے سامنے بھاٹی گیٹ کے قریب کھدائی ہو رہی ہے، تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے. وہ داتا دربار کو بڑھایا جا رہا ہے، کوئی پارکنگ پلازا بنایا جا رہا ہے. تو وہاں پہ سر سیوریج لائن بھی ڈالی گئی. ایک طرف نالا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک سیوریج لائن ہے کہ جو بہت بڑی سیوریج لائن ہے، کم از کم کوئی 20-25 کلومیٹر. ٹھیک ہے. تو وہاں یہ رکشہ پارک کرتے ہیں، اور وہ پارکنگ تھی ناجائز. یعنی چونکہ کھدائی کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پارکنگ کا توق نہیں بنتا. تو ایک پرائیویٹ کنٹریکٹر کو انہوں نے جو کنسٹرکشن وہاں پہ کرا رہے تھے انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ جی آپ پیسے لے کے. تو رکشہ وہاں پہ کھڑا تھا. اب وہ فیملی جب سلام کر کے آتی ہے تو جو غلام مرتضیٰ کی والدہ، بھائی اور دوسرے لوگ تھے وہ پہلے آ جاتے ہیں. یہ اپنی بچی کو اٹھائے ہوئے، جو 10 ماہ کی بچی تھی ریتا سعدیہ نام کی 24 سالہ خاتون، یہ پیدل آتی ہے، اور وہاں جہاں پارکنگ ہے وہیں پہ وہ مین ہول کا جگہ بنی ہوئی ہے. یعنی اوپر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کور کیا ہوا ہے، اس کو اینٹیں لگا کے نا، جیسے بیٹھ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ وہاں سستانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے. مین وائل وہ پیچھے رکشہ کھڑا ہوتا ہے، وہ رکشہ لے کے وہاں پہ آتا ہے. اب وہ مین ہول کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، باقی فیملی رکشے کے اندر ہے. وہ جب بیٹھنے لگتی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے یا رکشہ آگے پیچھے ہوتا ہے، وہ گر جاتی ہے اس کے اندر. جب وہ گر جاتی ہے تو اس کا خامن جو ہے وہ 1122 پہ کال کرتا ہے. اس کے بعد پہلا رسپانس جو کرتی ہے وہ ریسکیو 1122. وہ پہنچ جاتے ہیں، واسا کی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر پہنچ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ جی بچی کو تلاش کیا جائے. تقریباً اس کال کے آدھے گھنٹے بعد میڈیا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. جب میں وہاں پہ پہنچا تو سر وہاں پہ
SP سٹی بلال احمد وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, 2 DSP بھی کھڑے تھے. تو میں نے بلال کو کہا کہ جی کیا ہو رہا ہے, اس کا بندہ کدھر ہے؟ اس نے کہا یار میاں صاحب یہ ریسکیو والے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ خاتون اس میں گر سکتی ہے مین. ٹھیک. تو سو ہم اس بندے کو لے گئے تھانے اور اس کو پوچھ رہے ہیں اس سے کہ کیا ٹھیک. معاملہ ہے. اس کے بعد سر ہماری بات ہوتی ہے MD واسا سے, اس کا شارٹ باقاعدہ موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اس کے اندر گرنا, اس کے اندر گرنا, کہ 3.5 فٹ اوپر سے ہے. اس کے بعد یہ 11 سے 12 فٹ اس کی گہرائی ہے. اس 12 فٹ کے بعد 3 فٹ کی وہ سیوریج لائن ہے ٹھیک ہے. جس میں 1.5 فٹ پانی چل رہا ہے. تو ایک 24 سالہ خاتون اور پھر بچی وہ اس میں گر نہیں سکتی. اچھا اگر گری ہوتی ہاں تو وہ وہاں پہ آگے فلو نہیں کر سکتی کہ پانی 1.5 کا فٹ اتنا پانی اس پریشر کو کہاں لے کے جائے. اس پہ MD واسا بھی یہی بیان دیتا ہے. ریسکیو 1122 والا بھی جو ڈسٹرکٹ آفیسر تھا ریسکیو 112 کا, اس نے بھی یہی بیان دیا. اب پولیس کے ہم اوپر الزام تو عائد کرتے ہیں, لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو صاف یہ کام جملہ لکھتے ہیں کہ جی پولیس کام کا کہنا ہے کہ ہر پہلو سے تفتیش کی جائے گی. ہاں. اب جو 2 متعلقہ ادارے ہیں واسا جن کا یہ اور کام ریسکیو, ہے, جن کا یہ کام ہے, ایک کا کام ہے ریسکیو اور ایک کا وہ اس کے انڈر آتا ہے یہ سارا کام. جی. ٹھیک ہے. تو وہ اب یہ پولیس کو کہتے ہیں, پولیس کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کے سیوریج لائن کے اندر جا کے بندہ دیکھے. جب اس کو کال کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے SP اپنے کہتا ہے DSP کو اور SHO کو کہ یار اس کو انویسٹیگیٹ کرو, کوئی معاملہ کوئی اور لگتا ہے, کوئی گھریلو ناچاکی نہ ہو. وہ سر اس کو لے کے چلے جاتے ہیں SP سٹی کے دفتر میں, SHO بھاٹی گیٹ اور DSP. وہاں پہ اس کو کسی اور جگہ کر کے وہ SP کے ریٹائرنگ روم میں لے جاتے ہیں, جبکہ SP وہاں موقع پہ موجود ہے. وہ ادھر ہی موجود ہے اور SP کے آفس میں یہ سب لے جاتے ہیں اور وہاں اس پہ انٹروگیشن شروع کرتے ہیں. اب جو PSP کلاس ہے اس کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے, جو رینکر کلاس ہے اس کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے اپنے روایتی ٹولز استعمال کرنے شروع کر دیے. دھمکانا مارنا نہیں, ابھی انہوں نے دھمکایا اچھا, مارنا شروع کیا. ابھی وہ اس کو کوسچن آنسر کر رہے ہیں کہ جی بتائیں کیا ہوا, کہاں ہے خاتون, کہاں مارا تم نے. تو میری اس وقت سر تقریباً 11 بجے کال میں کرتا ہوں SP سٹی کو کہ بھائی کیا نکلا ہے, یہاں تو سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں گری. کہتا بھائی اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ صحیح طرح بتا نہیں پا رہا, تو اس کے لیے ہم نے ایک پرفارما سائن کرنا ہوتا ہے, وہ کر کے تو ایک ٹیم بھیجی ہے سیف سٹی کہ آیا وہ خاتون داتا دربار آئی ہے یا نہیں آئی ہے, اگر آئی ہے تو کب نکلی ہے. اب اس واقعے کو کتنے دیر گزر چکی ہے جب یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ سر 7:30 بجے کا واقعہ ہے. 7:32 پہ کال جاتی ہے ریسکیو کو کہ حادثہ پیش آ گیا. اس کے بعد یہ 11 بجے کی تک کی میں صورتحال آپ کو بتا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے واقعہ مشکوک ہے. کہتا ہاں یار لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. وہاں کھڑے ہوئے میں نے اس کو ریسکیو آفیسر کو کہا کہ میں نے کہا جی آپ نے اس میں اور کیا ٹرائی کی ہے. انہوں نے کہا جی ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک رکشے کا ٹائر لے کے وہ ہم نے اس سیوریج لائن کے اندر سے گزارا ہے. اچھا. اور وہ اگلے 2 مین ہول تک تو وہ بالکل خالی گیا ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے سر کنڈا سرچ اس کو کہتے ہیں, وہ ایک جال نما سا لوہے کے سلاخوں کا بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو بھی ڈالتے ہیں اندر کہ کہیں کوئی چیز پھنسی ہوگی تو وہ بھی نکل جاتی ہے اس کے ساتھ سیوریج لائن سے. اب چونکہ نہ تو یہ میڈیا کا کام ہے نہ یہ پولیس کا کام ہے, یہ کام تھا ریسکیو اور واسا کا کہ 1 کلومیٹر سے سر اگر پانی آ رہا ہے نا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے, جو کہ بعد میں DIG نے اس چیز کا اعتراف کیا. تو وہ پانی تو آ رہا تھا 10 کلومیٹر پیچھے سے اور 20 کلومیٹر آگے جانا ہے, اس نے راوی میں جا کے گرنا ہے, تو اس کی فلو اتنا تیز تھا کہ یہ 3 مین ہول جو ہیں 500 میٹر کے ریڈیس میں اس کو تلاش کرتے رہے. وہ لاش تو آگے نکل گئی تھی, لاش تو 3 کلومیٹر دور جا کے. اچھا پانی اسپیڈ سے آ رہا ہے کہ وہ بہا کے اسے کہاں لے جا چکا ہے. جی ہاں. وہاں سے سر ایک سورس ہمیں انفارم کرتا ہے کہ یار آؤٹ فال روڈ سے ایک لاش ملی. ٹھیک ہے. ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بنیادی معلومات میں آپ لوگ سارے ہیں نا کہ یہ یہاں سے یہاں تک بھائی سرچ تو ہو رہی, کنڈا سرچ بھی ہو گئی, ٹائر بھی گزار. آؤٹ فال روڈ کتنے دور یہاں سے بلا ہوگا؟ 3 کلومیٹر. تو میں نے کہا یار آؤٹ فال روڈ کا یہاں تو کہ نہیں بنتا. اب واسا کو تو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ سیوریج لائن کہاں سے کہاں کس روٹ سے تحت جا رہی ہے اور راوی میں گرتی ہے. واسا کا کام موجود ہے وہاں پہ. اب لاش جو تھی اس کی شناخت مشکل تھی. اچھا اس دوران پولیس کال کرتی ہے لڑکی کے باپ کو. اچھا جی.
لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ جی یہ تو پہلے بھی میری بیٹی کو مارتے تھے، جو ہمارے روایتی طریقہ کار ہے، او اپنے داماد کے بارے میں، اپنے داماد کے بارے میں انہوں نے میری بیٹی کو قتل کیا۔ یہ بات جب ڈی ایس پی بتاتا ہے ایس پی کو، کہ اس کا باپ تو یہ کہہ رہا ہے لڑکی کا، لڑکی کا باپ یہ کہہ رہا ہے، اب پولیس کی وہی جو باتیں انہوں نے پہلے سے سوچی ہوئی ہیں وہ مزید مضبوط ہوتی جا رہی مزید ہیں۔ مضبوط ہو گئی۔ اب انہوں نے پھر کہا کہ یار اس کو ذرا کرو ذرا اس کی طبیعت ٹھیک کرو ذرا۔ ہاں۔ پھر انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ 12 بجے سر میری کال جاتی ہے ڈی آئی جی آپریشن کو۔ ڈی آئی جی آپریشن آتا ہے موقع پہ، تھوڑی دیر دیکھتا ہے وہ، لیکن میڈیا ٹاک نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یار میں جو لوگ ہم نے 3 حراست میں لیے ہیں ان سے انویسٹیگیٹ کر لوں۔ اس میں اس کا بھائی بھی ہے غلام مرتضیٰ کا، اور اس کا ماموں بھی ہے، ان تینوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، جبکہ مرتضیٰ کی جو ماں ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور ایک بچہ مرتضیٰ کا اس نے گود میں اٹھایا، وہ موقع پہ ہی موجود ہے۔ اس کے بعد سر تقریباً کوئی 12:15 بجے میں ڈی اے جی کو کال کرتا ہوں، تو کہتا ہے کہ بس آپ 15 منٹ اور ویٹ کر لیں، ہم آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ 15 منٹ بعد جو وہ لاش آؤٹ فال روڈ سے ملتی ہے اس پہ پھر اس کی فیملی کو لے جایا جاتا ہے، یعنی اس کے ہسبینڈ کو اور اس کے بھائی کو۔ وہ جا کے وہاں کپڑوں سے شناخت کر لیتے ہیں کہ ہمارا ہی ہے، یہ ہماری ہی خاتون ہے۔ تو اس کے بعد تصدیق ہو جاتی ہے۔ پھر ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ 12:30 بجے آ کے وہاں پہ میڈیا ٹاک کرتا ہے، کہتا ہے جی اس میں نیگلیجنس ہوئی ہے، لیکن اس نیگلیجنس کا کردار کا تعین جو ہے اس کے لیے وزیر اعلیٰ نے کمیٹی بنا دی ہے۔ اس میں جو سب سے بری بات ہوئی نا سر، سب سے جو قصور ہے وہ ریسکیو اور واسا کا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کسی کا قصور ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے اپنے بیٹ رپورٹرز کے تھرو ٹکر ڈال دیے گروپ میں فیک نیوز، کہ یہ فیک نیوز ہے، ایسا واقعہ ہوتا، کیونکہ ریسکیو نے ان کو بتایا۔ جب ریسکیو اور واسا کر دے جی ہاں، تو اس کے بعد تو اگر آپ میں بھی کھڑے ہوتے تو ہم ان کی بات پہ یقین کر لیتے، کیونکہ مجھے گہرائی کا اونچائی کا تو کچھ نہیں پتا۔ جی ہاں، تو وہ انہوں نے ضلع انتظامیہ، اچھا ڈی سی کوئی سمجھدار آدمی تھا۔ اب مجھے میرے دفتر والوں نے پوچھا کہ جی ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہ ٹکر آ رہا ہے، میں کہ جی ضلع انتظامیہ کو تو میں نہیں جانتا، جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں پولیس ہے، واسا ہے، ریسکیو ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تلاش ہم جاری رکھیں، کیونکہ ہم نے جب تک لاش یا زندہ ملے یا مردہ اس وقت تک ہم نے اپنا آپریشن جاری رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہم تو نہیں کر سکتے، تو میڈیا نے وہ ٹکر عظمہ بخاری صاحبہ کے چلانے شروع کر دی، ضلع انتظامیہ کے اوپر ڈال کے۔ ضلع انتظامیہ میں ڈی سی صاحب سمجھدار نکلے، انہوں نے فوری کال کر دی میڈیا دفاتر میں، کہا جی ضلع انتظامیہ تو میں ہوں، میں نے تو ایسی کوئی خبر جاری نہیں کی۔ اب عظمہ بخاری صاحب کی بھی کلاس ہوئی۔ اچھا، یہ میڈیا مینجمنٹ سے بھی تھوڑی خرابی ہو گئی، میڈیا مینجمنٹ سے بھی کہ جب آپ نے ان پہ ڈالا پھر ڈی سی نے کہا بھائی میں تو ہوں نہیں، میں تو یہ بات ہی نہیں کہہ رہا، یا میرے لوگ تو نہیں کہہ رہے۔ بات جب سی ایم تک پہنچی تو اچھا اتنی دیر میں میڈیا چلا چکا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے؟ یہ فیک نیوز، کیونکہ سر ایک انفارمیشن منسٹر کی طرف سے آتا ہے، چاہے وہ ضلع انتظامیہ کو کوڈ کرتے ہیں یا کسی کو بھی کوڈ کرتے ہیں، لیکن ایک ذمہ دار شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جب معاملہ صاحب ظاہر ہو جاتا ہے کہ لاش مل جاتی ہے خاتون کی، تو پھر سی ایم کلاس لیتی ہے عظمہ بخاری صاحبہ اس نتیجے پر بھی پہنچ جاتی ہے کہ میں ریزائن کرتی ہوں، واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا، کیونکہ آپس میں دیکھیں نا سر، حکومتوں کا ٹکراؤ ہے۔ سندھ میں گل پلازہ میں جو آگ لگی، بیڑا غرق ہو گیا، 60 کے قریب بلکہ 60 سے زائد لوگ جہاں بھاگ ہو گئے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 2 دن بعد گلبرگ کی ہوٹل میں آگ لگ گئی؟ جی گلبرگ کے ہوٹل میں۔ اچھا، تو وہ بھی انہوں نے اچھے طریقے سے مینج کر لیا، اسے لوگوں کو ریسکیو کیا۔ تو اب وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہے وہ اپنی پھرتیاں دکھانے کے چکر میں انہوں نے فیک نیوز چلوائی اور بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو ہوئیں، اب آپ نے تو پورا واقعہ یہ سنایا نا، دیکھیں یہ پہلو تو لوگوں کے سامنے آیا ہی نہیں، نہ کہیں پہ واسا ڈسکس ہو رہا ہے، ریسکیو تھوڑا تھوڑا ڈسکس ہو رہا ہے۔ عام پبلک تو یا پولیس کو کہہ رہی ہے کہ جو پولیس نے اس کو مارا ہے، اس پہ تشدد کیا ہے، اس پہ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پورا بیک گراؤنڈ لوگوں تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ پہنچا نہیں ہے سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ہم لوگ مطلب اتنا کام کرنا نہیں چاہتے، یا ہمیں اپنے معاملات ہیں، مطلب میں نے جو سٹوریز فائل کی ہیں اس میں یہ چیزیں ہم نے کلیئر کی کہ جی یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ ایک تو ایس پی صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے، ہم نے دیکھا لوگوں نے ڈی آئی جی صاحب پہ، ایس پی صاحب پہ، ان لوگوں پہ تنقید کی۔ اس سارے معاملے میں بہرحال ایک بندہ ہے، اس کی بیوی بچی گئی ہے،
اس میں تشدد تو ہوا ہے, چاہے اس کے سسر صاحب کا بھی اس میں کردار تھوڑا سا شامل کر لیا جائے, اب وہ برائی نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وکٹم کی اگر میں ہوتا تو میرے پہ کیا بیتتی کہ میری فیملی چلی گئی اور مجھے مارا جا رہا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے تم نے کسی رکشے والے کے ساتھ بٹھا دیا, روایتی ٹارچر کیا جاتا ہے. اب کاروائی یہ ہوئی کہ ڈی ایس پی کو نوٹس چلا گیا اور ایس ایچ او کو ہٹا دیا گیا, معطل کر دیا گیا. اب مطالبہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایس پی صاحب بھی فارغ ہو رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اب کہانی کیا ہے؟ اب سر اس میں یہ ہوا کہ ایک جو ڈی آئی جی نے اس وقت تحقیقات کی, انہوں نے فوری طور پر ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا اور اس کو ڈی ایس پی کو لیٹر آف ڈسپلیئر دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ نے پھر ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بٹھائی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں تھی, اور اس میں ڈی آئی جی اسپیشل برانچ جو ہے احمد ناصر عزیز, وہ بنیادی طور پہ پولیس کا کردار دیکھنا تھا, ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کیا کرنا تھا, تو انہوں نے اس کو انکوائر کیا. کل رات تک انہوں نے اپنی رپورٹ فائنل کر لی تھی کہ اس میں 3 بندوں کا کردار جو تھا وہ غلط نکلا پولیس میں سے. نمبر 1 پہ ایس ایچ او, نمبر 2 پہ ڈی ایس پی, اور نمبر 3 پہ ایس پی سٹی. جو رپورٹ دیکھیں نا سر, ایک سرکل کا ہیڈ ہے, ایک ڈویژن کا ہیڈ ہے ایس پی, ذمہ داری تو اس کی بالکل ہے. اب حالانکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایس پی سٹی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں, انٹیروگیشن جو ہے وہ ڈی ایس پی وہ اس کے سب آرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور وہ ساتھ میں پیچھے اس کی فیملی سے بھی رابطہ کر کے بھی تانے بانے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی کہانی ان کو سنائی گئی. اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے سر, کہ یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے پی ایس پی کلاس کے لوگ, یہ آتے ہیں ڈائریکٹ آفیسر, جو رینکر ہے نا وہ ہوتا ہے کاریگر, وہ نیچے سے اوپر جا رہا ہوتا ہے, یہ ان کو کہانیاں سناتے ہیں. اب افسر جو ہے وہ کمرے میں بیٹھا ان کی کہانی پہ یقین کر لیتا ہے, مجبور ہے, بات پہ یقین نہیں کرتا. جس شخص نے فیلڈ میں کام کیا ہے, جو لوگوں سے ملتا ہے, اسے پتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کوئی 2 نمبری کر رہا ہے. لیکن 90% پی ایس پی کلاس یہی کرتی ہے کہ جو اس کا متحد بتا رہا ہے, آپ شہری سچے ہیں جھوٹے ہیں, وہ کہے گا جی آپ غلط ہیں. اس کے والد کی انگوٹھا لگانے کی ویڈیو, یہ کیا کہانی ہے؟ وہ جو بچی گئی اور اس کی جو اس کی بیوی تھی غلام مرتضیٰ کی, اس کے سسر کی ویڈیو ایک آتی ہے, ایسے انگوٹھا دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں سر, کچھ ہم لوگوں کا بھی کردار ہے. اچھا, وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, وہ ڈیڈ ہاؤس میں کھڑے ہیں, ڈیڈ ہاؤس میں وہ اس کے اوپر کاغذ کے اوپر انگوٹھا لگواتے ہیں. اب اس میں 2 صورتیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ باڈی جب اب ورثہ کے حوالے کی جاتی ہے تو ان سے ریسیونگ لی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل. لیکن اس میں ایشو دوسرا تھا. یہ کر رہے تھے انویسٹیگیشن والے. انہوں نے کہا کہ جی جب پہلی ایف آئی آر ہوئی ہے نا سر, ایف آئی آر جو ہے آپ کے ناظرین کو بھی پتا ہونا چاہیے سر, کہ ایف آئی آر آپ کی درخواست کی ایک فوٹو کاپی ہوتی ہے, اس میں کاکے کی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, ایز اٹ از ہوتی ہے. اب اس میں انہوں نے سیفٹی آفیسر کا نام لکھایا, وہ دانیال تھا. ایف آئی آر کے اندر دانیال آ گیا. جب دانیال کو گرفتار کیا جاتا ہے, دانیال سمجھ کے جس کو گرفتار کیا جاتا ہے ایف آئی آر کے مطابق, وہ کہتا ہے جی میرا نام تو احمد حنزلہ ہے. اچھا, تو وہ پولیس کو پھر مطلب مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یار اب کیا کیا جائے. اب پولیس خود سے اس ایف آئی آر کو تبدیل نہیں کر سکتی, اس میں تو لفظ دانیال ہی ہے. اس کو تبدیل کرنے کے لیے مدعی کا بیان پھر ساتھ لگایا جائے گا. وہ انویسٹیگیشن والوں نے کہا کہ چونکہ دانیال نام کا تو بندہ نہیں ہے بھائی, یہ تو احمد حنزلہ ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا اس کا نام شامل کرنے کے لیے, گرفتار تو ہم نے کر لیا اس کو, اس کے لیے مدعی کی درخواست ضروری ہے. وہ پھر اس کے انگوٹھے لگواتے ہیں. تو یہ تو پوری مشہور یہ بات ہوگی کہ اس کے باپ کا انگوٹھے لگوائے ہیں کہ بھائی پولیس اور فلانے بھائی اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے, یہ انگوٹھے لگوائے گئے ہیں ان سے. آپ بڑائی صاحب دیکھیں, اس میں اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو نا, وہ بندہ انکار نہیں کر رہا, نہ وہ الزام لگا رہا ہے. ساجد حسین جو سعدیہ کا باپ ہے, جو بندہ اس کا ویڈیو کلپ بنا رہا ہے نا, ساتھ ساتھ وہ بول رہا ہے کہ وہ دیکھیں جی زبردستی انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں, وہ دیکھیں جی زبردستی. ہمارا صافی بھائی تو نہیں ہے, بیبی ہزار ہے, عام آدمی تو وہاں پہ نہیں بنا تھا. تو اس وجہ سے یہ پرابلم ہوا. ادروائز وہ صرف نام چینج کرنے کے لیے انہوں نے وہ کیا ہے, باقی ایسے. تو اس میں پھر اب جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, وہ جو پروجیکٹ جن کو ملا ہوا تھا وہ لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں. سر اب مزے کی آپ کو بتاؤ کہ گورنمنٹ کے اپنے ہی کارنامے ہوتے ہیں, اپنا ہی طریقہ واردات. اچھا, ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. سر غلطیوں کے علاوہ آپ دیکھیں نا, اب انہوں نے کہا کہ جی 5 لوگ گرفتار ہیں, 3 نامزد تھے, 2 بھائی جو ہیں وہ کنٹریکٹر, ان کو کل گرفتار کیا گیا. اچھا,
ٹھیک ہے، وہ نامزد نہیں تھے؟ وہ نامزد نہیں تھے، ضمنی بیان لیا گیا ٹھیک ہے. مدعیوں کا نا کہ جی اس میں یہ لوگ بھی انوالو تھے، کنٹریکٹر جنہوں کے پاس ٹھیکہ تھا وہ تعمیر کا. اب سر اس میں پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو دیت دیں جس کی بیوی فوت ہوئی، کانٹریکٹر کو. کانٹریکٹر ٹھیک ہے. 1 کروڑ روپے اس کو دلوا دیا جاتا ہے کانٹریکٹر کے تھرو. گاڑی اس کو دیتی ہے پنجاب حکومت کہ تو ٹیکسی چلا کے اپنا روزگار اپنا. اس کی سعدیہ کے شوہر غلام سعدیہ کے مرتضیٰ شوہر کو. غلام مرتضیٰ کو اچھا، اس کو 1 کروڑ اور گاڑی مل چکی ہے. مل چکی ہے سر. اوہ. اچھا، کروڑ روپیہ لینے کے بعد ٹھیکیدار کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے. اسی نے جس نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے. ہاں جی. تو یہ خبر 1 کروڑ والا اعلان تو ہوا، گاڑی والی بھی ہو گئی ہے. گاڑی والی ہوگی. تو اس نے تو جو پھر کہانی سنائی یار، تو دیکھ کے ہمارے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ کیا ہوا. کیا کہتے ہیں اس کو کوئی انہوں نے اس لیول پہ لے کے گئے کہ برہنہ کر کے مارا؟ ایسا کچھ ہوا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا سر. دھمکی شمکی یہ وہ سر اس میں اب دیکھیں 2 صورتیں تھیں. ایک تو کلیئرٹی نہیں تھی، دوسرا اب میڈیا بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں. اگر وہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ٹارچر کرتے نا کہ اس کے اوپر کوئی نشان ہوتا تو وہ ان کے لیے اور مصیبت بن وہ جاتی. فوراً سامنے آ جاتا ہے. انہوں نے بیسیکلی یہ کیا سر کہ جیسے آپ کو کھڑا کر دیں، کرسی بٹھا دینا، ڈرانا، ہاتھ اوپر کر دینا، تھپڑ مار دینا، اس لیول تک ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی برہنہ کر کے تو قاتل تھوڑی تھا، کوئی ثابت ہو گیا تھا کہ بھی قاتل ہے. تو یہ جب آپ نے پوری وہ دیکھی ہے چیف منسٹر نے تو پورا اڑا کے رکھ دیا ایک دم کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ وہ. تو آپ جس سارے معاملے کو کور بھی کر رہے تھے، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا، یہ بڑے بڑے جو افسران ہیں. تو اس اجلاس کے بعد یا بعد میں کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی کہ کسی وزیر نے، کسی مشیر نے، کسی آفیسر نے کہا ہو کہ نہیں یار اب میں نے استعفیٰ دے دینا، یہ تو ہماری اتنی انسلٹ ہوئی ہے، میرا قصور نہیں تھا، یا ایسی کوئی؟ میں تو تھا کہ کوئی باضمیر افسر اٹھے اور وہ کہے کہ یار یا تو ہماری غلطی ہے، یا ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، یا میری اس میں غلطی نہیں ہے. میں کیوں یہ ڈانٹ سنوں اور یہ باتیں سنوں؟ پوری دنیا کے سامنے میرا چہرہ جا رہا ہے کہ میں نااہل آفیسر ہوں. صاحب اتنی اگر کرج ہم میں ہوتی کہ میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں تو پتہ نہیں ملک کہاں سے کہاں ترقی کر جاتا. یہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ اس میں کسی بندے نے اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لی. آج جو نامزد ہوئے ہیں یا جو نامزد نہیں ہوئے، گرفتار ہوئے ہیں یا اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں. کمشنر لاہور کو مخاطب کیا، ڈی سی بیچارہ تو آئے میرے خیال 5-6 دن پہلے، ہفتہ پہلے آئے. ایم ڈی واسا کو مخاطب کیا، اسسٹنٹ کمشنر کو مخاطب کیا. بھائی کسی اتنے بندے کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہی ہیں آپ جواب دیں. تو سر ذمہ دار تو یہ ہیں، یہ لوگ ہیں ذمہ دار. سر اسسٹنٹ کمشنر اس کا ذمہ دار ہے، ریسکیو کا آفیسر جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے وہ ذمہ دار ڈی ہے. جی ایل ڈی اے کو کہا انہوں نے. سر کہنے کی بات اور ہے لیکن خود اپنے میں تو اتنی غیرت نہیں ہے کسی افسر کہ وہ خود استعفیٰ دیتے. کہ خود استعفیٰ دے دے. اور ہونا تو ویسے یہ چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں نا، اتنا بڑا جب منصوبہ ہو رہا ہے یہ ہے، اس کو کتنا وہاں پہ حفاظتی تدابیر کی ہوتی. یہ پارکنگ جو اب ہمیں پتہ چل رہی ہے ناجائز پارکنگ، یہ وہاں پہ تصور ہی نہ ہوتا. وہاں پہ کوئی کھڑا ہوتا، کوئی آ کے بیٹھتا اور جاتا. بڑا ایسا معذرت کے ساتھ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی، یہ جمہوریت، یہ بکواس. یہاں پہ بادشاہی کا نظام چل رہا ہے. اب بادشاہت میں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ کرتے ہیں. مطلب بعد میں آپ میڈیا کو سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تم ذمہ دار ہو، تم نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. یار اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس سے پہلے بھی ایک حادثہ پیش آ چکا ہے بھائی صاحب. 13 جنوری کو اچھا ماں بیٹی گرتی ہیں گٹر میں، مین ہول میں، اور دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. کہاں کا واقعہ یہ اکبری گیٹ کا، جہاں پہ یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. یعنی اسی تعمیر کے سلسلے میں 13 جنوری کو. اس کو اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوا اس طرح سے؟ ہائی لائٹ اس وجہ سے نہیں ہوا سر کہ وہ لوگ چونکہ پولیس کے پاس نہیں گئے، انہوں نے یہی سمجھا نا، عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ حادثہ پیش آ گیا، یعنی ہم گر گئے ہیں گٹر کے اندر، ہم گر گئے ہیں گٹر کے اندر، ہم گر گئے ہیں، بس ہمارا ہی قصور ہوگا. بالکل. تو وہ پولیس کے پاس نہیں گئے، رپورٹ نہیں ہوئی. رپورٹ نہیں ہوئی. اب سر ایک اور بھی واقعہ ہوا کوئی 1.5 سال پہلے. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میں کینال روڈ پہ اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا. تو یہ جو انڈر پاسز کے اوپر بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے اور بڑے ہیوی بورڈ ہوتے ہیں. وہ سر گرتا ہے اور ایک گاڑی کی سکرین کے اوپر سکرین ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بندہ بچ جاتا ہے. اب لوگ آ جاتے ہیں، وہ بورڈ ہٹاتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پی ایچ اے کے اگینسٹ کمپلینٹ کریں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نہیں کی. نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ہم اور آپ، عام شہری یہ سمجھتا ہے
کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا. نہیں ملے گا بلکہ زیادہ اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کا قانون ہے یہ ہے پاکستان کا کہ مدعی ملزم سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے وہ تکلیف سے بچنے کے لیے کمپلینٹ ہی نہیں کرتے, چپ کر دیتے ہیں. یہی ماں بیٹی کا حال ہوا کہ ٹانگیں ٹوٹ گئیں, لیکن انہوں نے سمجھا یہ ہماری قسمت تھی, یہ ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئیں. ان کی جان بھی چلی جاتی تو شاید وہ کوئی ایف آئی آر نہ ہوتی. بالکل ایسی بات. یہاں پر تو ایک معاملہ بن گیا نا کہ بھائی عزیز کھڑے ہوئے تھے, ان کے سامنے گرے تھے, وہ کیسے جانے دیتے اس چیز کو. تو یہ بتائیں کہ یہ بسنت وغیرہ کی جو تیاریاں چل رہی ہیں, کیا لاہور میں واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اب ڈور شور لوگوں کو پھرنے کی؟ بڑا صاحب میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ یہ بادشاہی نظام ہے کہ میرے دل میں جو آتا ہے میں کر دوں. اگر اب آپ کی خواہش ہو, پابندی بھی آپ ہی کی حکومت نے 25 سال پہلے لگائی کہ اب یہ جو ڈور ہے وہ تلوار بن چکی ہے, لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں, تو کیا ضرورت پڑی تھی یار 25 سال سے ایک پابندی ہے. عام شہری تو یہی کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے لعنت بھیجو ایک چیز کے اوپر جو انسانی جان کا ضیاع کا باعث بنتی ہے. لیکن انہوں نے کہا جی 3 دن ہم بسنت رکھیں گے. اب 3 دن کی بسنت کے لیے لوگوں نے تیاری تو پہلے شروع کی ہے سر. اس وقت تک 1 درجن سے زائد لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں. اب اس کی تشہیر کی جا رہی ہے, اس کے اوپر پیسے لگائے جا رہے ہیں, موٹر سائیکلوں کے اوپر راڑ لگائے جا رہے ہیں, حکومت پیسے پہ پیسہ لگایا جا رہی ہے وہ 3 دن منانے کے لیے. یار کوئی اور ایونٹ کر لیں آپ. اچھا ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 1 درجن افراد کو پھر چکی ہے ڈور. جی ابھی پسند نہیں آئی. نہیں ابھی دیکھیں سر, پولیس پھر ایسے واقعات کو چھپاتی ہے. اب پولیس کی سر یہ ڈیوٹیز ہیں کہ ایس ایچ او نے بھی ڈیلی اتنے بندے پکڑنے, اے ایس پی نے بھی پکڑنے, علیحدہ علیحدہ ٹیمیں نکلنی ہیں, گھروں پہ چھاپے ماریں, جہاں سے پتنگ اڑائی جا رہی ہے ان کو پکڑیں, ڈور بنانے والوں کو پکڑیں. تو میرے بھائی بسنت جو آپ نے 3 دن منانی ہے اس کی تیاریاں تو پہلے لوگوں نے کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. اگر میں ایک شوق رکھتا ہوں کہ جی میں نے پتنگ اڑانا ہے تو میرے بچوں میں بھی لامحالہ وہ شوق پیدا ہوگا. اور جب میں بسنت کی تیاری کر رہا ہوں تو میرے بچے اگر میں گھر پہ نہیں ہوں تو وہ پتنگ اڑا لیں گے, تو آپ ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. 8 سال کے بچے کو لے جا رہے ہیں, 10 سال کے بچے کو لے جا رہے ہیں. یہ کل شام کا واقعہ ہے. اب مزے کی آپ کو بات بتاؤں. کل مجھے ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ جی ایک نوجوان جو ہے اس کی گردن کٹ گئی. میرے پاس سر اس کی تصاویر آتی ہیں. اس کے میڈیکل جو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہوتا ہے, جنرل ہاسپٹل میں, اس کی سلپ آ جاتی ہے, سارا کچھ آ جاتا ہے. 2 نمبر انہوں نے دیے ہاسپٹل میں, دونوں نمبروں پہ کال کرتے ہیں بند. ایس پی کو کال کرتا ہوں, ایس پی کال نہیں اٹھاتی. اس کے پی آر او کو کال کرتا ہوں, کال نہیں اٹھاتا. اس کے بعد میں ڈی آئی جی کو میسج کرتا ہوں کہ بھائی اس کو چیک کر کے ویریفائی کریں. تو آدھے گھنٹے بعد ڈی آئی صاحب کہتے ہیں یار میں ادھر جا رہا ہوں. تجھے جانے کی کیا ضرورت ہے, تو فون پہ یہ انفارمیشن لے سکتے. یعنی اس کو کنفرم نہیں کرتے کہ مصیبت ہمارے گلے میں پڑے گی. اب تمام کام تو آپ نے پولیس پہ ڈال دیے. پولیس کہاں کہاں کیا یہ بھی کریں یہ بھی کریں. اور دوسری سر خوفناک چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس قوم نے باز نہیں آنا. دھاتی ڈوریں تیار ہو رہی ہیں اور وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی, لاہور میں چونکہ بہت زیادہ سختی ہے. پشاور سے آ رہی ہیں, یہ میرے پاس بھی آئی رپورٹ, گوجرانوالے سے بھی آ رہی ہیں, جو دیہاتوں وغیرہ میں کہیں نہ کہیں لوگ بنا لیتے ہیں. تو سر فائرنگ بھی ہوگی, گردنیں بھی کٹیں. یہ جو ایک واقعہ ہوا کہ وہ شیر ہے جی, وہ بچی کا بازو نکل گیا, اس کے بعد پابندی لگ گئی کہ کہیں پہ, تو اس کا کوئی بتا سکتے ہیں یہ واقعہ ہوا کیا؟ سر اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس لائن پہ, ہمارے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے سر. کہ ایک بندے نے شیر رکھے ہیں جی, وائلڈ لائف سے اس نے لائسنس لیا ہے. ہاں جی, 26 جنوری کا اس کا کنفرم لائسنس ہے, رینیو ہو چکا ہے. تو پھر اس کو رکھنے میں مطلب ممانعت کس چیز کی ہے؟ اب اس میں ایک شیر جو ہے وہ بچے کے اوپر حملہ کرتا ہے, بازو اس کا ڈیمیج ہوتا ہے. اس کے بعد وہ شیر بھی پکڑ لیے جاتے ہیں, بندے کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یار یہ پہلے وائلڈ لائف والوں نے کیوں دیا اس کو لائسنس کہ شہری آبادی کے اندر تو شیر رکھ لے بھائی؟ اب اجازت ہے یہ نہیں ہے شہری آبادی میں رکھنے کی؟ سر اجازت ہے. اچھا, جب آپ کو لائسنس ہے تو اجازت ہی ہے, اس کا مطلب اجازت ہی ہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے نا شہری آبادی میں, کیونکہ یہ بڑے واقعات جوہر ٹاؤن میں یاد ہے آپ کو شیر نکل آیا تھا. بالکل جوہر ٹاؤن میں ہوا تھا پچھلے دنوں. یہ ایک اور بھی ہوا تھا جس میں وہ بچی کے اوپر حملہ کیا اس نے, جس کے ٹانگوں پہ اور کان پہ زخم آیا. تو کیا درا تو ہمارے محکموں کا اور ہم بھگتتے ہیں پھر. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. سر تھینک یو سر.